اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 3 میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم کہتے ہیں کہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ خوابوں کو بیان کروں اور میں وہی کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایک خواب میں مجھے یہ بھی کہا تھا کہ قاسم، اگر تمہیں کوئی جھوٹا بلائے تو ان سے کہو کہ تم بھی آؤ اور میں بھی آتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، آمین۔ اب آگے محمد قاسم کا عقیدہ ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ پچھلے 28 سالوں سے مجھے لگاتار پاکستان، اسلام اور اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ خواب آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں اللہ سے 800 سے بھی زیادہ مرتبہ ہم کلام کیا ہے، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سے بھی زیادہ مل چکا ہوں۔ میں نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا خواب میں، لیکن ہم جیسے نماز کے لیے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی میں اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا پاتا ہوں، اور میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے سر کو اوپر اٹھا کے دیکھوں اللہ کو۔ اللہ اپنے عرش میں ہوتا ہے اور اللہ کی آواز عرش سے آتی ہے، یا اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ کی آواز اس نور سے آتی ہے، یا اللہ مجھ سے آسمانوں سے بات کرتا ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے آپ کو سر جھکائے کھڑے پاتا ہوں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میری ہمت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کر انہیں دیکھوں، اس لیے آج تک میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا۔ بے شک میں نے دیکھا ہے، مگر ان کا چہرہ مبارک بہت دور سے دیکھا ہے، اتنا دور کہ چہرہ مبارک کی جو امپریشن ہوتی ہے وہ کلیئر نہیں دکھتی مجھے۔ ایک خواب میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا، اور میری پوری جسم یہ گواہی دے رہی تھی کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سے سارے خواب میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ بھی ملایا ہے، اور میری ہاتھ بھی گواہی دے رہی تھی کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں کہا کہ میں اپنے خوابوں کو لوگوں سے شیئر کروں، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ملامت نہ کریں، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، میں صرف اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس لیے میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی میرا وکیل ہے۔ محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں جب 12 یا 13 سال کے تھا، جب اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ میرے خواب میں پہلی بار آئے، اور اس کے بعد 1993 میں جب میں 17 سال کا تھا، تب اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اور بار بار آنا شروع ہو گئے میرے خواب میں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، میرے خواب میں آتے رہتے ہیں۔ ان خوابوں میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاکستان سے متعلق بہت بشارتیں دی ہیں، اور ایک خواب میں اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ قاسم، میں پاکستان کو بچاؤں گا بھی اور حفاظت بھی کروں گا، اور دوسرے خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستان دنیا کی ہر چیز خود بنائے گا، ایون اسپیس کرافٹ بھی۔ یہیں پہ پارٹ 4A ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 4B میں ہم سنیں گے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد قاسم کو خواب میں کیا سکھایا اور کس سے بچنے کو کہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔